أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا. ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پیاری سی جنت میں پہنچ سکتے اگر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہ ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا الا یہ کہ رب اس کے اوپر اپنی رحمت کر دے. صحابہ کرام بڑی جرت کے ساتھ اللہ کے نبی سے دین کی بات پوچھ لیا کرتے تھے. کہا اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی. جب تک میرا رب مجھ پر اپنی رحمت نہیں کرے گا میں بھی جنت میں نہیں پہنچ سکوں گا. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی یہ سورۃ فاطر کی ایک مختصر سی چھوٹی سی آیت ہے. اگر آپ آیت کا نمبر نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے. آیت نمبر 35 ہے. آئیے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا آخری گھر کیا ہوگا. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس دنیا کو گھر بنانے کی کوششوں میں جیتے ہیں اور جب گھر بن جاتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں. حقیقت یہ کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، یہ دنیا ہماری راہ گزر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات مل جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس دنیا کو ایک راہ گزر اور ایک کہہ لیجئے کہ وہ جگہ جس کو آج کی زبان میں آپ ٹرانزٹ لانچ کہتے ہیں یہ سمجھتے تھے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. اب دیکھیے مسافر کی خواہش ہمیشہ کیا ہوتی ہے کہ ہاتھ میں سامان نہ ہو. سفر کرے سہولت کے ساتھ کرے. زیادہ سامان لینا عام حالات میں جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اس کی مثال ہمارے کلوزٹس ہیں. آج بھی اگر آپ یہاں سے جا کر اپنے گھر کو دیکھیں تو بظاہر آپ کہیں گی میرے گھر میں زیادہ سامان نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ہے. اور اگر آپ ایک گھر سے بہت ہی بڑے گھر میں کیوں نہ موو ہونے لگی ہوں، جب ہم چیزوں کو اپسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ارے میرے پاس اتنا سامان تھا. اور ہمارے تو کلوزٹ سے ہی بہت کچھ نکل آتا ہے. اور جب فضول چیزیں صرف اس سوچ سے شاید کبھی کام آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے سفر کرنا ہو اور سفر بھی آپ کے انٹرنیشنل اور جہازوں کے سفر ہوں جس میں لگیج کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ سائز کا بھی ایک لمٹ کا ایک انہوں نے ذائچہ دیا ہوتا ہے، تو پھر آپ زیادہ سامان رکھ ہی نہیں سکتے. لے بھی جائیں گے تو وہ ایئرپورٹ سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا. ایکسٹرا پے کرنا آپ کہیں گے اس کی ورتھ نہیں ہے.
گاڑی میں رکھا نہیں جائے گا، تو بہترین زندگی ایک مسافر کی زندگی ہے۔ اور وہ مسافر سفر کے دوران سارے مسافروں کی توجہ کھینچ لیتا ہے جو بریف کیس کے ساتھ نو لگیج زون میں سے گزر جائے، جسٹ بورڈنگ پاس ہاتھ میں اور چل پڑے۔ وہاں ٹریک بنے ہوتے ہیں، اچھا ود لگیج ہیں تو ادھر آ جائے، ود لگیج نہیں گھر سے ہی آپ بورڈنگ پاس لے لیں، چیک ان کریں اور صرف آدھا پونا گھنٹہ پہلے سیدھے گیٹ پہ پہنچ جائیں۔ اس وقت دل کرتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہی ہوں۔ اور وہ بھی لوگ آپ نے کبھی سفر کے دوران دیکھے ہوں گے، اللہ نے آپ کو کبھی حج یا عمرے کا موقع دیا ہوگا تو اس کو ذہن میں لے آئیے کہ جس وقت آپ کے ہاتھوں میں سامان ہوں اور ادھر سے لائے ہوئے چیزیں گفٹ، لوگ آپ لائنوں میں لگے رہتے ہیں، کبھی تلوا رہے ہیں، کبھی اسکینرز میں سے گزاروا رہے ہیں۔ بس اس سفر کو ذہن میں لائیے، یہ ہے اس دنیا سے آنے اور جانے کا سفر۔ آپ کا میرا اس دنیا میں گھر نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹرانزٹ لانچ ہے۔ اور میں ریمائنڈر کے لیے بتا دوں کہ آج کا یہ لیکچر ہمارا الحمدللہ NQ سیالکوٹ سے لائیو آ رہا ہے، جو ہمارا پاکستان میں سب سے پہلا آن سائٹ انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ سے وہی محبت ہے جو پہلے بچے سے پیار ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ اسکول بنا تھا اور یہ جگہ تھی، یہ تھی وہ چیز جس نے ہمیں متوجہ کیا تھا کہ پاکستان میں بھی کچھ کیا جائے۔ تو یہ سیالکوٹ سے ہمارا لیکچر آ رہا ہے اور لیکچر نمبر 5 ہے اس سیریز کا، جس کو اس سال ہم نے اس پورے ٹرپ میں ظہر الفساد فی البر والبحر کا نام دیا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ اب وہ فساد کیا ہے، وہ اس کا انٹرو لیکچر جو ساتھی سن چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فساد سے مراد گولیاں چلنا اور ہنگامے ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ خالق کا مخلوق سے اور مخلوق کا مخلوق سے تعلق بگڑ جانا، کمزور ہو جانا، رشتوں کی تمیز مٹ جانا، مقصد حیات کا ختم ہو جانا، شرک اور بدعات میں پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کی بنیادوں کا کھوکھلا ہو جانا، یہ سب کچھ فساد ہے۔ آج کے اس ٹاپک کے ناطے سے فساد کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہمارے لیے دارالاقامہ تھی، ہم نے اس کو دارالمقامہ بنا لیا۔ یہ کیسے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 35 ہے۔ ذرا سا اگر آپ اس کے ٹیکسٹ پہ غور کریں نا، جنتی جب جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ایک دم ان کی زبان پہ جو کلمہ آئے گا وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنی بڑی محنتیں کی جی، بڑی تہجدیں پڑھ کے آئے ہیں جی، تمہیں کیا پتہ ہم کتنا علم لیتے تھے، ہم کتنے نمازی تھے، کتنے صدقے کرتے تھے، کتنے خیراتیں کرتے تھے، یہ بڑھ کے نہیں وہ ماریں گے، وہ ایک ہی بات کہیں گے، الذی احلنا، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، وی ڈونٹ ڈیزرو فار دیٹ، ہم بالکل اس کے قابل نہیں تھے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ یعنی ایک متقی کا اصل کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہر خوبی کو ڈال دیتا ہے اور ہر خامی کو اپنے پلے میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر مثال دیکھیں، سورۃ شورى کی وہ آیات جو اگر آپ میں سے کسی نے کبھی پڑھی ہوں تو آپ دیکھیے کہ الذی یشفین، کون؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں مریض بن جاتا ہوں، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ذات ہے جو مجھے شفا دیتی ہے۔ تو مومن کی یہ شان ہے، مومن کی یہ اوقات ہے کہ وہ ہر چیز کا سرا اپنے رب کے ساتھ جوڑے۔ تو جنتی جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کی زبان پہ جو کلمات ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ الذی احلنا، یہ وہ ذات ہے جس نے ہم کو داخل کیا۔ احل وہی لفظ ہے جو آپ لوگ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی میں پڑھتے ہیں۔ حل یحل کہتے ہیں کہیں داخل ہونا، زبان کی گرہ کا کھلنا مراد یہ ہے کہ جو ہماری زبان میں گرہیں پڑ چکی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تو ہٹا دے۔ تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم اپنی کسی نیکی، ہم اپنے کسی کام، ہم اپنے کسی وصف کی وجہ سے آج جنت میں نہیں آئے، بلکہ الذی، وہ ذات احلنا جس نے ہم کو داخل کر دیا۔ اسی سے لفظ حلائل ابنائکم بہو کے لیے آتا ہے سورۃ نساء میں 4 پارے کی بالکل آخری سیکنڈ لاسٹ آیتوں میں، یعنی وہ حلیلہ کہتے بیوی کو، یعنی وہ عورت جو حلال کر دی گئی کسی مرد پہ۔ تو احلنا میں کیا ہے؟ داخل کرنا۔ کوئی ایک شہر کو فتح کر کے جب اس شہر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں۔ سورۃ بلد، کیا ہے سورۃ بلد میں؟ یاد کیجئے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا قرآن کی۔ مکہ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی جس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے۔ تو جنتی کہیں گے الذی احلنا، اور اگر اس کو میں ہلکا سا گھماؤں تو حلال کر دیا۔
یعنی جنت میں ہمارا داخلہ حلال کر دیا، ممکن کر دیا، ہمیں اتار دیا جس ذات نے. کہاں؟ دار المقامہ یا دار المقامہ جو قرآن کے لفظ ہے. دار کہتے ہیں گھر کو، مقامہ کہتے ہیں قیام کی جگہ. کیا ہے دار المقامہ؟ اسی سے آپ کو آج کا ٹاپک بھی سمجھ آئے گا. عربی زبان کے دو لفظ لکھیے، ایک ہے اقامہ اور ایک ہے مقامہ. آپ میں سے کبھی کسی کو یو اے ای میں رہنے کا اتفاق ہوا ہو، سعودی عرب میں رہنے کا اتفاق ہوا ہو؟ جو لوگ وہاں رہتے ہیں نا وہ اقامہ لیتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہے اقامہ مل گیا، اقامہ کب ایکسپائر ہو رہا ہے، اقامہ کی یہ ڈیٹ ہے، اقامہ کی وہ ہے. اقامہ کہتے ہیں ٹیمپریری ریزیڈنسی کو. انگلش میں کہوں ٹیمپریری ریزیڈنسی. آپ پاکستان سے امریکہ جاتے ہیں، آپ کو کچھ عرصہ پیپر ورک سے گزار کر وہ گرین کارڈ دے دیتے ہیں. گرین کارڈ آپ کا اقامہ ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال، پھر اس کو ہر سال آپ رینیو کراتے ہیں. سیم یہی اصول ناروے میں. آپ جب ویزا وہاں اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو شروع میں ایئر بائی ایئر ویزا دیتے ہیں. تو جو 1 سال سے دوسرے سال کا ویزا نا اس کو اقامہ کہتے ہیں. سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں، آپ کو اقامہ ملتا ہے، ہر سال اس کو رینیول دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، 3 سال 2 سال، ناروے میں 3 سال آپ اگر 1 سال کا ویزا ایکسٹینڈ کرواتے رہے تو پھر وہ آپ کو آفر دیتے ہیں کہ کیا آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی چاہیے ادھر. پھر وہ آپ کو کچھ اور پروسیس میں سے گزار کر اپنا پرماننٹ کارڈ دے دیتے ہیں، ریزیڈنسی کارڈ. اس کو مقامہ کہتے ہیں. یعنی یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے. آج سارا لیکچر ہمارا اقامہ اور مقامہ پہ ہے. جنتی جنت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی احلنا دار المقامتی، وہ ذات جس نے ہم کو داخل کر دیا پرماننٹ ریزیڈنسی میں. آپ کا میرا آخری گھر یہ دنیا نہیں، قبر نہیں، ہمارا آخری گھر جنت ہوگا انشاءاللہ. بولیے وہ پرماننٹ ریزیڈنسی جہاں جانے کے بعد لا یبغون عنہا حولا. سورۃ کہف میں آپ جمعے کو پڑھتے ہوں گے. ایک دفعہ جو جنت میں چلا گیا، اور جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ وہاں سے موو ہونا نہیں چاہیں گے. کون چھوڑے جنت کو؟ مل تو جائے، ایک پاؤں تو اندر رکھ دیں. دنیا میں بڑے سے بڑے گھر، خوبصورت سے خوبصورت گھر میں آپ داخل ہو جائیں، 5 سال بعد شوق پورا ہو چکا ہوگا. پھر آپ کہیں گے اب اس سے بڑا گھر، اس سے نیا گھر، اس سے اچھا گھر. خوشی خوشی چلے جائیں گے. گھر سے کوٹھی، کوٹھی سے بنگلہ، بنگلے سے محل کاسل، چلتے جائیں گے لوگ. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد ایک دفعہ اگر آپ نے اس میں قدم رکھے تو کوئی بھی no one want to move from there. کیا دنیا میں یہ جگہ ہے؟ آپ یہاں سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھو ناروے جانا ہے، آپ کہیں گے یہ ہو سکتا ہے؟ آپ سے کہا جائے امریکہ جانا ہے، آپ کہیں گے میں تو خوشی سے ہی مر جاؤں. اور اب ناروے اور امریکہ والوں سے پوچھے، وہ پر تول رہے ہوتے ہیں کسی طرح پاکستان موو ہو جائیں. دنیا میں انسان کو چین نہیں. جو جہاں ہوتا ہے نا، کچھ عرصے کے بعد اس کو وہاں کے لوپ ہولز دکھنے لگتے ہیں، ادھر کے ڈرا بیکس اس کے سامنے آنے لگتے ہیں، اور خوبیاں اس کے جو آنکھوں میں وہ بڑی تتلیاں ناچ رہی ہوتی ہیں نا باہر کے ملکوں کے ناموں پہ. سوچتے تو لوگ یہی کہنا کہ ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو وہاں پریاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، وہاں کے درختوں پہ ڈالر لٹکیں گے، وہاں سونا چاندی لٹکتا ہے. وہ ملکوں میں تو چین ہے. یہ خواب صرف جاتے ہی 6 مہینے کے اندر پورے ہو جاتے ہیں، جب باتھ روم بھی دھونے پڑتے ہیں، اور جب کام کے لیے 30 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے، 5 10 ڈالر گھنٹے کے لیے. پھر پاکستان کے بڑے گھر یاد آتے ہیں. اور اگر آپ کہیں UK میں چلے جائیں تو یہ جتنی جگہ میں آپ کا یہ صرف یہ فلور ہے نا، ادھر 4 گھر ہوں گے بس. وہ ایک کمرہ، اس کے ساتھ چھوٹا سا اٹیچ باتھ لگا کے، اور ایک گھر ہے. ایک ادھر گھر ہوگا، ایک ادھر گھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا. ایسے بھی گھر ہے، ایک ایک کمرے کے گھر ہے، جس کو پاکستان میں آپ کوارٹرز کہتے ہیں نا. سچی بات ہے، میں یہ آپ کا سحر توڑنے کے لیے کہہ رہی ہوں، برائی نہیں کر رہی، خوبی ہے یہ. ناروے میں سب کے گھر ایک جیسے ہیں، کوئی بائے رنگ برنگے پتھر نہیں لگے ہوئے، الا کوئی ہمارے دیسیوں نے اب کچھ رنگ برنگا کر لے. ایک رنگ، ایک ڈیزائن، ایک چھت، اندر آپ کچھ بھی کر لیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا ملک باہر سے ایک جیسا لگنا چاہیے، پوری ایک. اور 90% گھر یورپ میں مختلف جگہوں کی بات کرتی ہوں، نام لیے ہوئے، اس کو آپ پاکستان کے کوارٹر کہہ لیں. کوارٹر صاف ستھرے ہیں، صاف ہے، اس میں گرمی سردی کا انتظام ہے، لیکن دیر از نتھنگ فینسی دیر. یہ آپ جو یہاں فینسی گھروں کے باہر جو رنگ برنگے ماشاءاللہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور ہر گھر دوسرے سے الگ، وہاں ایسی اجازت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دوسروں کو کیوں دکھاؤ، دل جلے گا. اگر یہ چیز ہم اپنے ملکوں میں دیکھ لیں تو اسی نے تو آج دوسروں کے لیے جینا دوبر کیا ہوا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. آج یہ ہوس نہیں تو ایک دوسرے کے آگے جانے کے لیے لائف سٹائل کو اونچا سے اونچا کرنے پہ رکھا. اسی نے تو پھر امیر اور غریب کے بیچ میں نفرت ڈالی.
اسی نے تو نوکروں کو مجبور کیا ڈرائیوروں کو کہ مالکوں کو مارو اور ان کی چیزوں کو لے جاؤ. یعنی یہ جو ڈسپلے اور شو آف جتنا ہمارے ملکوں میں باہر نہیں ہے. وہ جوتی جس کو آپ ہوائی چپل کہتے ہیں، واللہ ہوائی چپل رف جوتی واش رومز میں آپ کے باہر پڑی ہوگی. ان جوتیوں میں لوگ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، کیوں بھلا؟ کہتے چلنا بہت پڑتا ہے. ان کی بلا سے وہ تو فیشن ہو گیا، پھٹی ہوئی پینٹیں ہو گئیں جو بھی، دے ڈونٹ کیئر. وہ کہتے ہیں ہم کس میں کمفرٹیبل ہے. وہ جوتی وہ جو کمفرٹیبل ہو، کپڑا وہ جو نرم ہو، جو گرم ہو. آپ نے کبھی بھی اتنا فینسینس وہاں نہیں دیکھا ہوگا. ایزی گوئنگ ہے، ریلیکسڈ ہیں، صاف ستھرے ہیں، اچھا ہے. برا میں نہیں کہہ رہی، میں کمپیئر صرف اس لیے کرا رہی ہوں کہ آج اگر ہم مسلمان اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف اپنا ہم اور غم گھروں کو بنا گئے. ہاں، جن کو وہاں بنانے کے نہ موقع مل سکے فینسی، انہوں نے آگے بیک ہوم میں کوٹھیاں اور حویلیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ ویران حویلیاں پڑی ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا بھی کوئی ادھر گھر ہے. تو یہ دنیا آپ سجا لیں. آپ کا یہ گھر 4 کنال پہ ہو جائے، 10 پہ ہو جائے یا 4 مرلے میں ہو جائے، یہ ہے کیا؟ دارالاقامہ. آخری گھر دارالمقامہ جنت ہے. جب 3-4 سال کے بعد وہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی دے دیتے ہیں نا، اس کو آپ مقامہ کہیں گے. تو یہاں الذی احلنا دار المقامہ، اور مقام لفظ دیکھیے قیام، کھڑا ہونا. قام یقیم قیاما، قیامت بھی اسی سے ہے. یعنی وہ ذات جس نے ہم کو اس ہمیشہ کے گھر میں داخل کر دیا، من فضلی ہی، اپنے فضل سے. اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک. تو کیا پتہ چلا؟ پہلی بات، ایک انسان، ایک مومن کا آخری گھر جنت ہے. ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ اگر وہاں مل گئی، خیر من الدنیا وما فیہا. جو اس دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، اب سوچئے کیا کچھ ہے. پاکستان سے امریکہ، اور امریکہ سے آسٹریلیا اور چائنا اور جاپان اور بڑے بڑے ملکوں کو ذہن میں لائیے. اے ٹو زی انڈسٹری کو لائیے، خوبصورتیوں کو لائیے، سورج چاند ستاروں کو لائیے. سب کچھ ایک پلڑے میں ڈال دیں اور جنت میں صرف ایک کوڑا رکھنے. کوڑا کہتے ہیں ویب کو، ایک گز جگہ. اس کمرے میں بھی کہیں کونے میں پڑا ہو تو ہمیں دکھے گا بھی نہیں. فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا. اور عام درجے کے، ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے کئی 100 گنا بڑی جگہ ملنے والی ہے وہاں. کتنا خوش بخت ہے جو اس چند دن کی زندگی کو بیچ کر آخرت کا پرماننٹ گھر لے لے. اور کتنا بد نصیب ہے وہ جو وہاں کا ہمیشہ کا گھر چھوڑ کر یہاں کرائے کے گھر ڈھونڈتا رہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی، کہتے چھت اپنی ہو، جھگی بھی ہو تو اپنی ہو. جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں کبھی ان سے پوچھئے، کہتے ہائے مہینہ گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں کھاتے نہیں پیتے، گھر کا کرایہ تو دینا ہے نا. پچھلے سال جب کرونا کا سیزن تھا تو لوگوں کو مشکل لگا، گھروں کے کرائے نہ دے سکے، کیونکہ گھر تو کرائے پہ اب لیا، وہاں تو رہنا ہی ہے نا. تو یہ دنیا کرائے کا گھر ہے. ادھر کیل بھی لگائیں گے نا تو یہ پرایا ہے. اس دنیا کی کوئی چیز آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. آپ ایک گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو پھر آپ اس میں رہیے، کرایہ دیتے جائیں، رہتے جائیں، نو پرابلم. کچھ ذمہ داریاں وہ آپ پہ ڈالتے ہیں، کچھ لائبلٹیز ہوتی ہیں اور بہت پابندیاں ہوتی ہیں. اب یہ گھر جس میں آپ بیٹھے ہیں اس کمرے میں، یہ کرائے کا ہو، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ادھر ایک دیوار بنا کر اس پچھلے سے کوئی ایک روم بنا لوں، کیا اجازت دے گا؟ نہیں دے گا نا. آپ کہتے ہیں کہ میں یہ چھت ذرا نیچی کر لوں، اجازت دے گا؟ وہ کہے گا آپ صرف رہ سکتے ہیں، چینج نہیں کرا سکتے. کیا آپ چاہیں اس گھر کا رجسٹری کاغذ نکال کر اس پہ اپنا نام لکھا دیں، کیا آپ کو وہ مالک مکان کرنے دے گا؟ تو یہ کرنے کی کوششوں میں ہیں ہم، جب ہم اس جگہ، اس دنیا کی زمینوں کو اپنے نام لگاتے ہیں اور پھر اس پہ لڑتے ہیں، پھر اس پہ جھگڑتے ہیں، پھر جائیدادیں چھوڑ کر جاتے ہیں تو نسلوں تک وہ جھگڑے لڑائیاں قائم رہتے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیچھے سے اب ہمارے بچوں کو ملنا ہے. آج اب دیکھیے قتل و غارت تک پہنچ گئے لوگ. آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے آج مال اور دولت والوں کو لوگوں نے خطروں میں کھڑا کر دیا. کرائے کے گھر پہ آپ اپنا نام لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں آپ اپنی نیم پلیٹ لگا لیں، اس گھر میں میل آنی ہے آپ کے نام پہ آ سکتی ہے، اٹس اوکے. اس گھر کا بجلی کا بل آپ دیں گے کیونکہ آپ استعمال کر رہے ہیں. اس گھر کی مینٹیننس آپ کے ذمہ ہے کیونکہ آپ استعمال کریں. آج جس حال میں آپ کو دیا ہے کل اسی حال میں واپس لیں گے. یہاں کے تو قانون ہی الٹے ہیں نا. اگر آپ گھر کسی کو کرائے پہ دے کے تو دیکھیے ذرا پھر جب واپس ملے گا تو اس کی شکل و صورت کیا ہوگی. اگر وہ بھی نکل گئے تو پولیس کو بلا کر نکالنا پڑے گا، وہ کرایہ دے نہ دیں. اللہ ماشاءاللہ ہر ایک ایسا نہیں، لیکن ایسے برے تجربات لوگوں کو ہوتے ہیں. لیکن جب وہ گھر چھوڑ کر جاتے ہیں نا تو وہ کباڑیے کی دکان لگتا ہے گھر. باہر کی دنیا میں ایسے نہیں ہے. آج آپ کو گھر دیتے ہوئے ایک ایک دیوار، ایک ایک بٹن، ایک ایک پنکھا، لائٹ چیک کرائیں گے، یہ دیکھو کام کر رہی ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ پینٹ دیوار ٹھیک ہے. ہاں یہاں ایک سکریچ ہے، وہ تصویر کھینچ کے دکھانے کی، ڈونٹ وری، ہمیں پتہ ہے پہلے سے.
جس دن آپ نے گھر واپس کرنا ہے، 1 سال بعد کریں، 6 ماہ بعد کریں، 2 سال بعد کریں، وہی ویڈیو کھول کر آپ کو دیکھیں کہ جہاں گڑبڑ ہے یو ہیو ٹو پے فار دیٹ۔ یہ انسانیت ہے۔ آج ہم تو دوسروں کہتے ہیں مال مفت دلے پہ رہیں، دوسرے کی ہے نا گاڑی، توڑ دو، خراب کر دو، بسوں میں جا کر ان کی سیٹوں کو پھاڑ دو، جہازوں میں جا کر آپ اس میں جو مرضی چیزیں کریں۔ یہ انسانیت نہیں تھی۔ تو افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان انسانیت سے دور ہو گیا۔ مسلمان کی بات کر رہی ہوں میں، انسان کی بات نہیں کر رہی۔ ہمارا دین جو واقعی اسلام تھا، جو مسلم بننا سکھاتا ہے، جو دوسروں کو سہولت دینا دیتا ہے، وہ دین لوگوں کو آج کیا لگتا ہے؟ بس اپنی فکر ہے، خود غرضی ہے، اور دوسروں کو نقصان دے لو کوئی بات نہیں۔ اسی لیے تمہارا آج اسلام دوسروں کے لیے ایک بدنامی کا ذریعہ بن گیا۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے شکر ہے اپنے گھر آ گئے ہیں۔ کبھی آپ سفر کے بعد بہت عرصہ باہر ہیں اور ہر جگہ آپ کو خیر ہی ملتی ہے، ہر جگہ آپ کو محبتیں ملتی ہیں، گھر میں وہ کھانے روز پکاتے ہیں جو آپ کو سفر میں مہمان بن کے کھانے پڑتے ہیں۔ آپ اپنے لیے اتنا اچھا بستر، اتنے اچھے تولیے، اتنے اچھے کمفرٹیبل قسم کے ماحول کو کرتے ہیں ارینج جتنا آپ کو مہمان بن کر کوئی دینا چاہتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آپ غریب کے رشتہ دار کے بھی گھر جائیں نا، وہ بھی آپ کو اندر سے صاف تولیہ نکال کے دے گا، یہ نیا صابن ہے، یہ برش ہے، یہ پیسٹ ہے۔ اپنے گھر میں آپ رف اینڈ ٹف رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یوز چیزیں وہ یوز کرو۔ اس کے باوجود جب آپ اپنے گھر آتے ہیں تو وہ کیا سکون ملتا ہے، ایزی کہ ہم کسی پہ بوجھ نہیں۔ آج ہمیں کسی کو کچھ نہیں کہنا پڑے گا، بلکہ حج عمرے سے بھی واپس آئے نا تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے گھر سے آنے کے بعد بھی اپنا گھر یاد آنے لگتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ کو مجھے اپنا آخری سفر، آخری گھر یاد آ رہا ہے تو دیٹ از دا تھنگ جو ہمیں یاد رکھنی تھی۔ اور امت مسلمہ کی تو عمریں بھی بڑی تھوڑی تھی۔ کسی نے کہا کہ ان کی عمر صرف 60-70 سال ہوگی، کہا جی، کہا اچھا پھر وہ تم کچے گھروں میں رہیں گے؟ یعنی کیا 60-70 سال کے لیے گھر بنانا، وہ تو کچے گھروں میں رہیں گے۔ اور آج کوئی آ کر دیکھے، باہر کے ملکوں میں بھی یاد رکھیے زیادہ گھر جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہی ہیں، گوروں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے شاید، الا ماشاءاللہ۔ کسی علاقے میں آپ جائیں 90% اچھے گھر، بڑے گھر، خوبصورت گھر اون بائی مسلمس، کیونکہ ہمیں ہمیشہ مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ وہ آج میں جیتے ہیں، ہم مستقبل میں جیتے ہیں، اس لیے ہمیں شوگر ہو جاتی ہے وقت سے پہلے، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ آج تو سب نے کھا لیا نا، صبح ناشتہ کیے نا، اور امید ہے نا کہ آج رات تک، چلو ابھی دن میں تو کھانا بھی نہیں ہے، رات تک کچھ نہ کچھ گھر میں ہے نا، کھا لیں گے نا، تو فکر کس بات کی؟ آج کے لیے سب ہے تو ختم، اب تو بادشاہ ہیں۔ فرمایا جس کو کفایت کا رزق مل گیا، جس کے پاس آرام دہ سواری ہے، گھر ہے، وہ بادشاہ۔ جس کی اچھی بیوی ہے، ذکر کرنے والی زبان ہے، محبت کرنے والی بیوی ہے، شکر والی بیوی ہے، وہ بادشاہ۔ تو ادھر تو سارے بادشاہ ہیں پھر۔ لیکن ہمارے آج نہیں، ہمارے کل نے ہماری راتوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے اس دنیا کے معاملوں کو اس طرح سے اپنے لیے بنا لیتے ہیں کہ شاید اس کے بعد لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جس نے اس دنیا میں اپنے دل کو لگانا ہے تو وہ بڑا ہی نہ سمجھ ہے، دار المقامہ کی فکر کیجئے۔ دیٹ از آور لاسٹ ڈیسٹینیشن۔ چونکہ ہم ٹریول بہت کرتے ہیں تو مجھے اسی کی مثالیں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ اگر امریکہ سے نکلیں اور کئی دفعہ بیچ میں کئی سٹاپس ہوتے ہیں، کنیکشنز ہوتے ہیں، پھر کہیں آخری ڈیسٹینیشن ہے، تو وہ جب آپ کو لیتی ہیں بورڈنگ پاس آپ کو ملتا ہے یا لگیج ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں، ڈو یو وانٹ ٹو پک یور لگیج ایٹ یور ڈیسٹینیشن؟ یعنی آپ امریکہ سے نکلے، آپ کا پہلا سٹاپ لنڈن میں ہے، لنڈن سے دوسرا سٹاپ آپ کا ڈبلن میں ہے، ڈبلن سے آپ نے ناروے آنا ہے، تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو اپنا لگیج کہاں چاہیے؟ آف کورس ہمیں ناروے میں چاہیے۔ کون کہتا ہے نہیں پہلے لنڈن میں ہمارے بکسے کھول دینا، پھر وہاں سے اٹھا کر پھریں گے تو پھر ہم ان کو ڈبلن میں ڈالیں گے، پھر ڈبلن سے اٹھائیں گے۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہینڈ کیری بھی لے کے وہیں ڈال دو، خالی ہاتھ، وی وانٹ ٹو ڈائی ایمٹی۔ جب کوئی یہ پوچھتا ہے نا کہ واٹ از یور لاسٹ ڈیسٹینیشن، تو میں اکثر ان کو ایک شعور دینے کے لیے کہتی ہوں پیراڈائز، پھر ایک دم ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کسی اور موڈ میں ہے۔ تو آپ کی میری لاسٹ ڈیسٹینیشن آخری گھر، آخری آرامگاہ عموماً ہمارے ہاں قبروں پہ لکھا ہوتا ہے، قبر آخری آرامگاہ نہیں ہے، وہ ان بٹوین ایک پیسج ہے۔ ہماری آخری جگہ جنت ہوگی اور وہاں ہم پہنچیں گے من فضلی ہی، اس کے فضل سے۔ فضل کہتے ہیں ایکسٹرا کو، اردو میں لفظ سنتے فضول چیزیں، فضول فعول کے وزن پہ ایکسٹراس، حلف الفضول۔ بہت سارے فضل نام کے لوگوں نے یہ معاہدہ کیا تھا جو اللہ کے نبی کے بالکل جوانی کے دور کا تھا، اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جنت میرے آپ کے اعمال سے نہیں ملنی، پیسے ہی نہیں ہیں اتنے، تھوڑے سے جمع کرتے ہیں وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے۔ آپ کا بچہ لینا چاہتا ہے آئی پیڈ،
آپ کہتے ہیں پیسے جمع کرو تو لے لو، وہ پیسے جمع کرتا ہے تھوڑے تھوڑے تھوڑے، کھانا بھی نہیں لیتا باہر سے، اسکول سے بھی ایسے ہی آ جاتا ہے، آپ ہی اس کو لنچ دیتی ہیں تاکہ میرے پیسے جمع ہوں اور میں ایک آئی پیڈ لے سکوں۔ اب آئی پیڈ کے لیے جو پیسے، مثال ہے اس نے 1000 روپیہ جمع کر لیا، دکان پہ لے گئے کہ بھئی آئی پیڈ چاہیے۔ اب جب وہ دیکھا تو سب سے سستا اس میں 1500 کا تھا یا 1800 کا تھا، مثال دے رہی ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ادھر کتنے کا آتا ہے۔ اب بچے کا منہ لٹک جاتا ہے، لیکن آپ یہ جانتی ہیں کہ آپ کے بچے نے بہت محنت سے پیسے جمع کیے، اس نے پیسے ضائع بھی نہیں کیے، بھوک بھی صحیح، فالتو بھی نہیں دیا لیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، یہ دو، باقی میں ڈال دوں گی، دیٹ از من فضلہ ہی۔ آپ کی میری کوششیں اللہ دیکھے گا۔ اللہ کہتا ہے تمہاری کوششیں دیکھی جائیں گی، سعیکم، تمہاری کوششیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ہم سنسیئر ہیں، ہم سنجیدہ ہیں، ہم نے زندگی فضول خرچیوں میں نہیں خرچ کی، ہم نے اپنا مال فضول نہیں خرچ کیا، ہم نے اپنی سکلز فالتو ضائع نہیں کی، ہم جس چیز سے جنت خرید سکتے تھے اس نوٹ سے ہم نے دنیا کی بیکاریات نہیں خریدی، لغویات نہیں خریدی، بیہودیات نہیں خریدی، شیطانی چیزیں نہیں خریدی، ایک ایک کی جگہ 10 اپنی ذات پہ نہیں لگائے، تو پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں اکٹھا ہوا، جو ریزگاری ہے باقی اللہ کہے گا من فضلی ہی، میں اپنے فضل سے دے دوں گا۔ اور جب جنت میں گئے تو ملا کیا؟ لا یمسنا فیہا نصب، ہمیں تو یہاں کوئی تھکن ہی نہیں لگتی، کام ہی کوئی نہیں تو تھکن کیسے ہوگی؟ نصب کہتے ہیں تھکن کو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، بولی آیت، فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ محنت کریں۔ نصب کہتے ہیں محنت کو۔ جنت میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ تھکن کب ہوتی ہے؟ جب بندے کو مزہ نہیں آتا، آپ کوئی کام بوجھل دل سے کریں اور آپ کو کرنا نہیں تھا پر کرنا پڑا، تھوڑے سے کام کے بعد تھک جائیں گے۔ آپ کو واک نہیں کرنی تھی، کوئی زبردستی آپ کو لے گیا، آپ بس وہ کونے تک جا کر کہیں گے میں تھک گئی ہوں۔ اور اگر آپ کو پیشن تھا کہ میں نے واک کرنی ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ کو اپنا ویٹ لوز کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے، تو آپ 2 کلومیٹر کے بعد کہیں گے ایک اور نہ چل لے۔ جنت میں بوریت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو بور ہونے لگتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں جب بچے گھروں میں رہے، مرد گھروں میں رہے، تو اکثر لوگ ڈپریس ہو گئے، ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی۔ جنت میں کام کوئی نہیں ہے، لیکن وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، پھر بھی اس میں کوئی بوریت نہیں ہے، کوئی ملول نہیں ہوگا، بندہ تھکے گا بھی نہیں اور فارغ رہنے کی وجہ سے بور بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان ایون مری آپ چلے جائیں نا اور سنو ہونے لگ جائے اور آپ ہوٹل کے کمرے میں بند ہیں، تب بور ہو جائیں گے۔ نہ بھی برف ہو، 1 دن رہ لیں گے، 2 دن رہ لیں گے، سیم جگہ پہ 3 سے 4 دن رہنا پڑے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں بھائی بس اب گھر چلتے ہیں۔ صرف جنت وہ جگہ ہے جس کا پیکج لے کر اگر آپ چلے گئے تو وہاں آپ کو کیا ملے گی؟ وہ چیز ملے گی جس کا آپ یہاں بیٹھ کر تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے جنت بنائی ہے سے۔ تو اتنی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اس دنیا سے اگر آپ اور میں سہولت سے جانا چاہتے ہیں تو دل ادھر نہ لگائیے۔ وہ کہتے ہیں نا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے۔ غریب کی جان آسانی سے نکل جائے گی، پیسے والے کی جان اور جس کی پیسے میں جان ہو اس کی جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا، جابز لگ جاتی ہیں، مثال ہے کہ کوئی دبئی جاتا ہے، وہاں اس کی 1000 پے ہے، پورا مہینہ کام کر کے 1000 پے لیتا ہے، جو آپ کے شاید 40,000 بن جائیں گے۔ ایک وہ ہے جس نے وہاں جا کر کوئی کاروبار شروع کر دیا، اور جب کاروبار شروع کیا تو اس میں تو اس کو کہہ لیجئے کہ 1 ہفتے میں اتنے مل جائیں، آہستہ آہستہ وہ لاکھ پتی کروڑ پتی بننے لگ گیا۔ بالفرض گورنمنٹ کی طرف سے آرڈرز آ جائیں سب دیسیوں کو نکال دو، سب سے زیادہ دکھ اس کو ہوگا جو وہاں کروڑوں کما رہا تھا۔ وہ غریب جس نے وہاں 1000 ہی درہم کمانا تھا، وہ کہے گا اچھا چلو چھوڑو، پاکستان بھی جا کر اتنی محنت کر کے تو میں کما ہی لوں گا، وہ خوشی خوشی آئے گا، چلو جان چھٹی، بیوی بچوں سے دور تھا، ماں باپ کی آنکھوں سے دور تھا، میں کر لیتا ہوں محنت۔ لیکن ہارٹ اٹیک اس کو ہوگا جس کے کروڑوں پہ پابندی لگ رہی ہے۔ اس دنیا سے اگر آسانیوں سے جانا ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اللہ نے دونوں انجام دیے ہیں۔ مومن کی روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے، وہ تو پہلے سے تیاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ کافر کی روح چھپتی پھرتی ہے کیونکہ اس کا دل نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے جہاں چیزیں ہوتی ہیں نا وہاں دل لگتا ہے۔ جہاں سے چیزیں اٹھ جائیں، سامان آپ کا اس گھر سے اٹھ جائے، ایک رات آپ نہیں رہیں گے، آپ کہیں گے نئے گھر میں جا کے رہیں گے۔
چاہے وہاں پوٹلے پڑے ہیں، گانٹھوں میں سامان ہے، ابھی سامان کھولا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں بازار سے روٹی لے آئیں گے، ادھر کیا کروں، ادھر تو میرا ٹوتھ برش بھی نہیں ہے۔ گھر اس کو کہتے ہیں جہاں آپ کی چیزیں ہیں۔ تو آپ کو مجھے اس دنیا سے نکل کر اگلی دنیا میں جانا ہے۔ تو آخری گھر کون سا ہے؟ جنت۔ دعا کیجئے وہ جنت ہو، جہنم نہ ہو۔ خلاصہ کیا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہم سب یہاں اپنی ایکسپائریشن ڈیٹ دے کر بھیجے گئے۔ آپ کوئی دوا بھی خریدیں نا، ایون پاکستان میں بھی بسکٹس، آپ دیکھا کریں اس میں ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کیئر کوئی نہ کرے تو اور بات ہے، باہر کے ملکوں میں تو جرم ہے نا آپ ایکسپائرڈ چیز بیچیں یا کسی کو دیں، لیکن آپ کی میری ایکسپائریشن ڈیٹ ساتھ ہے، پر کس کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ ماں کے پیٹ میں بچے کے ایکسپائر ہونے کی ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے لیکن چھپا لی جاتی ہے۔ اگر ماں کو پتہ چل جائے تو وہ بیچاری تو پیدا ہوتے ہی اس غم میں مر جائے کہ اس بچے نے 10 سال کی عمر میں مر جانا ہے، اس نے 8 سال کی عمر میں چلے جانا ہے، اور عین اس نے شادی والے دن فوت ہو جانا ہے۔ اگر ہمارے پیاروں کی موت کا دن ہمیں پہلے سے بتا دیا جائے تو آپ بتائیے کیا پھر ہم ان کی زندگی میں خوشیاں منا سکیں؟ نہیں منا سکتے۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ عارضی زندگی کا اختتام یا تو جنت کی صورت میں یا جہنم میں۔ یاد رکھیے یہ جنت اور جہنم جو ہے نا یہ لاسٹ ہے، بالکل ایسے ہے جیسے آپ امریکہ سے پاکستان ایئرپورٹ پہ بھی آ گئے ہیں اور اب ٹیکسی لے کر یا گاڑی جو آئی ہے اس میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئے ہیں، لیکن ان بٹوین جو مرحلے ہیں اس میں سے سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے۔ آخرت کی منزلوں میں پہلی آرام گاہ قبر ہوگی، اللہ کرے وہ آرام گاہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ جمعہ کی آیت 8 میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ساری زندگی انسان کیسے بھاگتا ہے؟ 2 لفظ ہیں اس میں، تفرون، فرار، بھاگنا، رن۔ اچھی دوا کھا لو، اچھی خوراک کھا لو، سردی سے بچا لو، گرمی سے بچا لو، کرونا کی ویکسین لگوا لو، اپنے منہ پہ ماسک لگا لو، سینیٹائزرز لگا لو، کسی سے قریب نہ ہو، 2 میٹر کے فاصلے پہ بیٹھ جاؤ، تفرون منہ۔ دیکھا جائے انسان اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا موت سے ڈرتا ہے۔ دیکھا جائے تو انسان اتنا جہنم سے نہیں ڈرتا جتنا سانپ اور بچھوؤں سے ڈرتا ہے، لیکن موت تو آ کے رہے گی۔ لاکھ خوراک کھا لیں، اپنے آپ کو جتنا مرضی آپ ہائیجینک ماحول میں رکھ لیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اور یہ تفرون منہ، تم اس سے بھاگتے ہو اور یہ تم کو ملنے آئے گی۔ اگر آیت آپ کے سامنے ہو نا تب دیکھیں انہو ملاقیکم۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کورس کیا سورہ جمعہ کی تفسیر کا، اس میں اس کی ڈیٹیل تھی۔ تم نہیں جا رہے موت کی پاس، موت آ رہی ہے تمہارے پاس۔ آپ اگر اس کا ترجمہ کریں نا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گے، یہ نہیں ہے، وہ تمہارے پاس پہنچ کرے گی، یعنی وہ تمہیں پکڑ لے گی، تمہیں قابو کر لے گی۔ اور اب دیکھیے بستر سے اٹھتا ہی نہیں بندہ، کچھ ایڑیاں رگڑ کے مرتے ہیں، کچھ 70 80 90 کے ہو کے ابھی تک بستروں پہ ہیں۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ادھر جوانیوں میں بچے چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے باپ چلے جاتے ہیں، مائیں پیدا کرتے ہی بچوں کو جاتی ہیں۔ چلو یہ تو ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، وہ جو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، سامنا اس سے کرنا پڑنا ہے۔ یہ ہے اصل پیشی کہ تمہیں حاضر ہونا پڑے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں گے، بات نہیں کر سکیں گے، خاموشی ہوگی، نفسی نفسی ہوگی، اور فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو خبریں دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ ہے خطرے کی بات، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو جو مرضی کر لیجئے، موت تو آ کے رہے گی، اور جب ہماری موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ دن ہماری زندگی کا کیسا دن ہوگا؟ آخری دن ہوگا۔ دیکھیے کتاب ہے نا،
یہ آپ نے کھولا تو اس کا پہلا پیج ہے، آپ کہتے بھی پیچھے بہت صفحے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک دن آپ اس کتاب کا آخری پیج پڑھ لیں گے، ایک دن ہماری کتاب زندگی کا آخری چیپٹر کھل جائے گا، اور پھر ہم اس دن دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سورۃ یاسین آیت 51 میں کیا آتا ہے، بلکہ سورۃ آل عمران 185 کو پہلے دیکھ لیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، آخر کار ہر ایک شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو، آدھے نہیں، ادھورے نہیں، پورے۔ اور وہ کہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، چھوٹا سا ذرہ، اور ذرہ کہتے ہیں عربی میں چونٹی کو بھی، اور وہ جو ڈسٹ پارٹیکل سردیوں میں آتے ہیں نا روشن دان سے، بہت روشنی میں دیکھیں نا تو آپ کو اس میں سمجھ آ جاتا ہے کہ کیسے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تم وہاں اپنی زندگی کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل کو دیکھ لو گے۔ ذرا سوچئے، میں چاہتی ہوں کہ میرا ہر عمل دیکھا جائے، ہم ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھیں، اگر دلوں کے خیالات شوہر کے بیوی کو یا بیوی کے شوہر کو مل جائیں، جو کبھی کبھی ہو سکتے ہیں، سگے بھائی بہن ایک دوسرے سے بات نہ کریں، ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھے کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھیں، اگر ان کو ایک دوسرے کے دلوں کی باتیں پتہ لگ جائیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس کو محسوس کرے۔ اسی طرح سورۃ یاسین آیت 51 نوٹ کریں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ کیا وہ دن ہوگا جس دن قبر میں جائیں گے، اور کیا وہ دن ہوگا جس دن قبر سے نکالے جائیں گے۔ ادھر سے آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہوگا، 10 گھنٹے کی فلائٹ، ایک چھوٹے سے سلنڈر کے اندر آپ نے رہنا ہے۔ جب انسان نکلتا ہے فلائٹ سے، ایسے لگتا ہے اللہ نے ایک نئی زندگی دے دی، کتنے بادلوں سے گزر کر، کتنوں ہواؤں سے نکل کر زمین پہ پاؤں لگتے ہیں، جب جہاز لینڈ کرتا ہے اور پہیے کھل کر نیچے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ایک نئی زندگی ملی، شکر اللہ بچ گئے، اوپر کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ اور میں اس زندگی سے گزر کر جب قبروں میں جائیں گے، فرمایا پھر ایک سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم، پھر اچانک وہ من الاجداث، اجداث جدث سے ہے، جدثہ، پرانی قبر، بڑی پرانی قبریں، جب پتہ نہیں کب کے گئے تھے، اب دیکھیں نا حضرت آدم کب سے فوت ہو چکے ہیں، تو قیامت کے سور پیسے نکلیں گے جیسے پتہ نہیں کہاں پرانی قبر سے کوئی نکل آیا۔ اور اِلیٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، نسل کہتے ہیں اوپر سے کسی چیز کا گرنا، اگر آپ ایک تسبیح کھولیں تو اس کو چھوڑیں تو ایک ایک دانہ نیچے گرتا ہے، یہ ہے نسل، اسی سے نسل چلتی ہے ہماری۔ ایسے لوگ ایک دم ایک دوسرے کے پیچھے سے آگے سے پیچھے نکل جائے، قبروں پہ قبریں کھلتی جائیں گی، قبریں جو ایک قبر کھلے گی پھر دوسری قبر کھلے گی، پھر اس طرح ہوتے ہوتے آپ ذرا تصور میں لائیں نا کہ قبریں ہی کھلتی جا رہی ہیں، کھلتی جا رہی ہیں، اور لوگ نکل رہے ہیں، تو کیا پتہ چلا کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، قبر سے نکلتے۔ قبر آخرت کے گھروں میں سے پہلا مرحلہ ہے، آخری آرامگاہ قبر نہیں ہے، ہاں اس دنیا اور اس جنت یا جہنم کے بیچ کا ایک ٹرانزٹ پیریڈ جو کچھ عرصے ہم نے گزارنا ہے، وہ قبر ہے۔ ٹریولنگ کے ساتھ میں اس کو سوچتی ہوں کہ آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا، ٹریول ڈاکیومنٹ مل گئے، بورڈنگ پاس مل گیا، سامان اندر چلا گیا، آپ کو سیکیورٹی سے گزار دیا، آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ کر دی، اب وہ کہتے ہیں آپ اس لاؤنج میں بیٹھیں، اب جہاز کا انتظار کریں، اگر وقت پہ چلے جائیں تو ایک ایک 1.5 گھنٹہ بھی بیٹھنا پڑتا ہے کہ چلو شکر ہے، اب بس سیدھا جہاز کے دروازے کے اندر سے جائیں گے ہم۔ یہ ہے قبر کے اندر کا گھر۔ تو یہ جتنا وقت ہے نا جو دنیا کی زندگی اور آخرت کے بیچ ہے نا، اس درمیانی وقفے کو برزخ کہتے ہیں، اور اس دور میں جہاں آپ رہیں گے اس کو قبر کہتے ہیں۔ وہ مٹی کی قبر ہو جو کہ ہمارے ہاں معروف قبر ہے، کوئی ڈوب گیا تو پانی، مطلب جانوروں نے کھا لیا تو اس کا پیٹ، وہ اس کی قبر ہے۔ کسی نے اس کو جلا دیا جیسے کچھ لوگ جلاتے ہیں تو اس کی راکھ جہاں جہاں گئی وہ اس کی قبر ہے، اور وہاں گزارنا ہے لوگوں نے اپنا، اور یہ بڑی سخت گھاٹی ہے۔ حضرت عثمان غنی قبر کا سن کے روتے تھے۔ آج تو قبریں بھی اتنی سجا لی گئیں، وہاں بھی دھمال اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہے ہیں عرس میلے، کہ قبرستان میں جا کر بھی اللہ کی یاد نہ ہے، خاص طور پہ جو درگاہیں بنی ہوئی، جو مزار بنے ہوئے، وہاں جا کر کوئی موت یاد آ سکتی ہے؟ اس لیے اکیلی قبر اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور قبروں پہ جا کر کیا کرنا چاہیے؟ تذکیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، آپ روئے
اور جو آپ کے پاس تھے ان کو بھی آپ نے رلایا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی اپنی ماں کی بخشش مانگنے کی تو مجھے اجازت نہ ملی، پھر میں نے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت مل گئی، بس تم بھی قبر کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں موت کی یاد کرواتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2259، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ کے لیے میرے لیے اس میں عمل کیا ہے کہ آخری گھروں میں سے اس پہلے گھر کی زیارت کی جائے۔ مردوں کو تو خاص طور پہ حکم ہے، عورتیں بھی اگر اپنے جذبات پہ قابو پا کر اگر کسی وقت قبرستان جائیں گزریں تو اس کچے گھر کو یاد کریں، اور پھر ہم سب اپنا محاسبہ کریں۔ اپنا گھر آج یہاں سے جا کر دیکھیے گا، چاہے وہ ایک کمرے کا گھر ہے یا وہ ایک کنال کا گھر ہے یا وہ 4 کنال کا گھر ہے، لکھ لیجئے یہ عارضی گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ دارالاقامہ، اقامت پذیر ہے آپ ادھر۔ اور اس کے آگے ہمیشہ رہنے والے آخری گھر کی پہلی سیڑھی جو ہم اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں وہ قبرستان ہے۔ آپ کے تو ان رستوں میں بھی قبرستان آتے ہیں نا، کیونکہ جنت جہنم تو ہم دیکھ نہیں سکتے، قبر جو ہے نا یہ جنت یا جہنم کی کھڑکی ہے۔ ہمیشہ رہنے والے گھر کا پہلا دروازہ قبر ہے، لیکن قبر آخری گھر نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ قبر میں کیا ہوگا؟ چند باتیں بس اب ہم فیو منٹس میں پورا کرنے والے ہیں۔ ایک آپ کا میرا ریمائنڈر ہے یہ کہ ہم دیکھیں کہ قبر کیا ہوگی، یعنی قبر کی کیا حیثیت ہے۔ قبر میں اوپر نیچے مٹی ہی مٹی ہوگی۔ آپ نے کبھی گھر بنتے دیکھے ہوں گے نا، نیچے فلور میں ٹائلیں لگتی ہیں، چھتوں میں شینگلیر لگتے ہیں۔ قبر میں اوپر بھی مٹی نیچے بھی مٹی۔ دوسری بات قبر کے بارے میں نوٹ کریں کہ نہ ضرورت سے زیادہ لمبی نہ چوڑی، قد اور جسم کے مطابق، یعنی بندے کو اس میں ایک لٹانے کے بعد اس کے آگے پیچھے ہلکی پھلکی جگہ رکھی جائے گی۔ ہمارے گھروں میں کتنی وسعت ہے، قبر سے اپنے گھر کو ریلیٹ کیجئے، اگر آپ کو اپنا گھر چھوٹا لگتا ہے تو اس سے تو بڑا ہی ہے نا۔ پھر تیسری بات، پیاروں کا تن تنہا چھوڑ جانا، صرف اعمال کا ساتھ جانا، اور جاتے ہی قبر کا بھیجنا۔ قبر بھیجتی ہے، کہتے ہیں مومن کو پیار سے بھیجتی ہے جیسے آپ کسی کو ملتے ہیں، اور فاجر کو وہ غصے سے بھیجتی ہے۔ اور پھر منکر اور نکیر کے سوال اور جواب ہوں گے، اور قبر میں جا کر جو معاملہ ہونا ہے وہ یا تو عذاب ہے یا جزا ہے، یہ برحق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں ہے عذاب قبر کی دلیل؟ تو نوٹ کیجیے، آیت سورت مومن کہہ لیں یا غافر کہہ لیں، ایک ہی سورت ہے، آیت 45 سے 46 ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ فرعونیوں کے عذاب کی بات اس آیت میں آپ کو مجھے نظر آ گئی۔ کیا پتہ چلا؟ قبر کا عذاب برحق ہے۔ ہم اس سے بچ سکتے ہیں کیسے؟ دنیا میں محنت کرتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے۔ قبر کے مخفی حالات کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، صحیح مسلم 7214 نمبر ہے، آپ نے فرمایا اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑ دو، یعنی قبر کے عذاب کے ڈر سے کہیں تم دفن کرنا نہ چھوڑ دو، اس لیے مراد ہے کہ میں تمہیں وہ ساری باتیں نہیں سناتا، البتہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تم کو قبر کا عذاب سنا دے۔ یعنی میرا دل ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ تمہیں سنائے کہ قبر میں کیا عذاب ہوگا، لیکن اگر تمہیں پتہ چل گیا تو تم دفن نہیں کرو گے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے دنیا میں مستی کی، جو صرف اس دارالاقامہ کو سجاتے سجاتے دارالمقامہ کو بھول گیا، حلال اور حرام کا فرق چھوڑ دیا، جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دی، اور اس نے اللہ کی رضا سے جو دنیا لینی تھی وہ اللہ کی ناراضگی سے لے لی، اور اللہ کی رضا پہ خرچ کرنی تھی اس کی جگہ اللہ کی ناراضگی پہ خرچ کر دی۔ ہمارے لیے ایک بات کیا ہے کہ عذاب قبر پر ایمان لانا لازم ہے۔ اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ، اس لیے اس کی کھود کریت میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ بس کہہ دیجئے کہ آمنت باللہ، بس اللہ پہ ایمان ہے اور اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا اس کو ماننا۔
ہاں یہ یاد رکھیے، یہ پہلی منزل بڑی سخت ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے 2308، اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت کی منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پائی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر جسے سخت عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد کے منازل سخت تر ہوں گے، یعنی قبر سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ حضرت عثمان نے اس میں اور بھی کہا کہ گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منظر کو نہیں دیکھا۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 3617، عہد نبوی میں عذاب قبر کا ایک عبرت ناک واقعہ جسے مدینہ منورہ کے لوگوں نے دیکھا تھا، اور وہ کس کی قبر تھی؟ مرتد کی۔ کاتب وحی کی لاش کو قبر نے قبول نہ کیا۔ اللہ ہمیں ایسے برے انجام سے بچائے۔ اور دعا کیجئے، نیت کیجئے، تیاری کیجئے، اور پھر امید بھی رکھیے کہ اللہ ہمارا برزخ کا معاملہ اچھا رکھے، اس لیے کہ جو برزخی زندگی ہے نا وہ ایک مستقر ہے، اس میں نیک روحیں راحت میں ہوں گی اور بری روحیں یعنی جنہوں نے برے کام کیے وہ عذاب قبر میں ہوں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 1379، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو وہ دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا، یعنی ادھر اب تجھے قیامت کے آنے تک رکھا جائے گا۔ ایک سوال آتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ اسٹوڈنٹس نے تو پڑھی لیا ہو قرآن پاک میں، سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے، سورہ ابراہیم میں بھی آتی ہے اس کی ڈیٹیلز، لیکن جو لوگ ہو سکتا ہے کہ صرف سننے ہی کے لیے ہوں تو ایک حدیث سنا دیتی ہوں کہ جرنی آف سول کیا ہے، روح کا سفر۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1713، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مومن پر عالم نزع طاری ہوتا ہے تو وہ مختلف حقائق کا مشاہدہ کر کے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی روح نکل جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرے۔ مومن کی روح آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور فوت شدگان مومنوں کی ارواح کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو وقتی سی جدائی ہوتی ہے نا کسی پیارے کے دنیا سے جانے کی، یہ ختم ہو جائے گی جب ہم مریں گے، شرط یہ کہ وہ بھی اور ہم بھی ایک ہی مقام پہ ہوں۔ اور اسی طرح سے مومن کی روح آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور پہلے سے فوت شدہ مومنوں کی ارواح کے پاس پہنچ جاتی ہے، وہ اس سے اپنے جاننے پہچاننے والوں کے بارے میں دریافت کرتی ہیں۔ جب وہ روح جواب دیتی ہے کہ فلاں تو ابھی تک دنیا میں ہی تھا، یعنی ابھی تک فوت نہیں ہوا تھا، تو وہ اور خوش ہوتی ہے اور وہ جواب دیتی ہے کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہی ہو وہ مر چکا ہے، تو پھر وہ روحیں کہتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں آیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسے جہنم میں لے جایا گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سجین اور علیین کی باتیں ہیں۔ 1713 ہی میں سلسلہ صحیحہ کی روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ ان سوالات و جوابات کے بعد اس کی قبر میں ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ۔ اب سوچیے نا دروازہ کھول کے کوئی آپ کو دکھائے اور وہ اپنی قبر کی طرف دیکھتا ہے، پھر گویا کہ نیند طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں قبر میں سکون کی نیند دے۔ اگر دنیا میں اپنے آپ کو بے آرام کریں گے اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے تو وہاں ایسا ہوگا۔ یہ تو ہے خوبصورتی کی بات۔ لکھیے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کے لیے عذاب کے لیے قیامت کے دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ قبر میں ہی اس کی سزا مل سکتی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا، چغل خوری کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے کی سزا، شرک کرنے والے کی سزا اور زنا کی سزا۔ کیا پتہ چلا کہ دنیا میں رہ کر انسان کو اس قبر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج کچھ لوگوں کا حال کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی پوئم کی صورت میں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا،
تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ سچ ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم اس دنیا میں جتنا جی لگاتے ہیں اتنا آگے جانا محال ہو جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جس طرح کچھ گناہوں کی سزا قبر میں ملے گی، اسی طرح کچھ لوگوں کی قبر بڑی پرسکون ہوگی۔ دعا کرے بڑا ہی سکون ہو۔ دیکھیں یہ تو امیر ہو کے غریب، ہر بندہ چاہتا ہے نا اس کے گھر میں سکون ہو، یعنی صوفہ ہو نہ ہو سکون ہو، ٹی وی ہو نہ ہو سکون ہو۔ بے سکونی کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ قبر میں سکون کن کے ہوگا؟ نمبر 1 نماز پڑھنے والوں کے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ اور حج، یعنی 5 پلرز آف اسلام، اسلام کے جو بنیادی معاملے ہیں اس میں۔ پھر جہاد، صدقہ، ذکر الہی، کثرت سے درود شریف پڑھنا، باوضو رہنا، والدین سے حسن سلوک کی رکھنا، دعائیں مانگنا، صلہ رحمی کرنا، حسن اخلاق، تقوی، اللہ کے خوف سے رونا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور دعا بھی مانگی ہے۔ عذاب قبر سے پناہ کی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی۔ روایت ہے صحیح بخاری 6366، یعنی 63 اور 66۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں نے 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس بھیجی، یعنی وہاں سے یہود کی 2 خواتین میرے پاس آئیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوگا، لیکن میں نے ان کو جھٹلا دیا، اس بات کی تصدیق نہیں کی، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ پھر جب وہ دونوں عورتیں چلی گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 بوڑھی عورتیں آئی تھیں، پھر میں نے یہ سارا واقعہ سنا دیا جو ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے صحیح کہا، قبر والوں کو عذاب ہوگا، اور ان کے عذاب کو تمام چوپائے یعنی کیٹلز، اینیملز سنتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے بچنے کی دعا مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اور ایک دعا جو آپ سب میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ ہم سب بھی اس آخری منزل میں سے پہلی چیز سے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہ دعا جو ہے صحیح مسلم میں 588 حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے یعنی نماز میں آخری رکعت میں ہو تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور کہے، آپ بھی دہرائیے گا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح دجال۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنہ زندگی اور فتنہ موت سے، اور دجال کے فتنے سے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب یہ دعا روز نمازوں میں مانگتے ہوں گے۔ ایک اور دعا کے تھوڑے سے الفاظ فرق ہے، وہ بھی دہرا لیتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے 833۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں دجال مسیح کے فتنے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ یا اللہ میں گناہوں اور قرضوں کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور ہمیں سکھائیں۔ تو
تو آپ کا میرا آج کی اس بات کو سننے کے بعد کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس چھوٹی سی زندگی کو اس نا ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمدللہ پاکستان میں مقیم ساتھیوں کے لیے، پاکستان میں مقیم بہنوں کے لیے نور القرآن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ایکسائٹنگ نیوز۔ انشاءاللہ استاذہ عفت مقبول کا پاکستان کا ٹرپ 11 دسمبر کو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس ٹرپ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں لیکچرز ہوں گے، جس میں لاہور، فیصل آباد، جوہر آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اسلام آباد، کراچی اور بہت سے شہر شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nurulquran.com/pktrip2021۔ وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري، دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن